السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب کو جیل بھیجنے، سزا دے کر سیاست سے باہر کرنے اور جیل سے بچانے اور نااہل ہونے سے بچانے کا جو مقابلہ ہے وہ اب سمجھ لیں کہ آخری مرحلے میں یا اہم مرحلے میں داخل ہو چکا ہوا ہے۔ آج سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے وہ انتہائی اہم ہے اس حوالے سے، بلکہ آج ہی عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کا مقدمہ ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں، کیونکہ جنگ ظاہر قانونی فورموں پہ لڑی جا رہی ہے، چاہے عمران خان صاحب کو بچانے کی ہو یا عمران خان صاحب کو جو ٹھکانے لگانا چاہتے ہیں، سیاسی ٹھکانے کی میں بات کر رہا ہوں، تو ان میں ظاہر جنگ لڑی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے محاذ پر، عدالتوں کے محاذ پر۔ تو جنگ کہیں اور کی ہے لیکن سپریم کورٹ اپنے پاس کھینچ کر لے آتی ہے اس جنگ کو۔ تو اہم ہفتہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہوا ہے۔ پہلے خاموشی تھی، چیف جسٹس صاحب متحرک نہیں تھے، عدالتوں کی چھٹیاں تھیں اور یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ جیسے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے عمران خان صاحب سے۔ لیکن پھر 2 روز پہلے جو خبریں آئیں تو اس خبروں کے بعد لگا کہ نہیں، کہیں نہ کہیں ابھی بھی عمران خان صاحب کی مدد کو چیف جسٹس صاحب آنے کو تیار ہے اور آ رہے ہیں۔ اب آج توشہ خانہ کا مقدمہ، اس کی سماعت، اس کے بعد پھر اگلے دن یعنی کل فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے، پٹیشنز وہ لگائی گئی ہیں۔ 27 جون کو آخری سماعت ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد 2 روز بعد 21 جولائی کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے سپریم کورٹ کا، جس پر سپریم کورٹ نے عمل درآمد روکا ہوا ہے، اس کی سماعت ہے۔ وہ بھی 9 جون کو آخری سماعت ہوئی تھی اور وہ پھر اب تقریباً 22 دن کے بعد تقریباً یا 23 دن کے بعد سماعت کے لیے لگایا گیا معاملہ۔ یہ سارے معاملات جو خاص طور پر جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اور پھر فوجی عدالتیں، یہ معاملہ ڈے ٹو ڈے چلنے والا معاملہ تھا، لیکن اس میں اچھا خاصا جو ہے وقفہ کر دیا گیا۔ اس وجہ سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب شاید پیچھے ہٹ گئے ہیں، لیکن اب دوبارہ جب مقدمات سماعت کو لگے تو پھر یہ کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں، چیف جسٹس صاحب ابھی تک عمران خان صاحب کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کافی ساری چیزیں دیوار پر لکھی ہوئی ہیں، جس کے لیے کوئی سازشی تھیریز بتانا یا جس کے لیے بہت زیادہ احتیاط کرنا یا بات جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس میں رومال میں لپیٹ کے کرنا، وہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے 9 مئی کو جو کچھ ہوا یا اس سے پہلے جو کچھ وہ کرتے رہے، کبھی ڈرٹی ہیری، کبھی جانور، کبھی غیر جانبدار جانور ہوتا ہے تو کبھی غدار، کبھی میر جعفر میر صادق، کبھی لندن پلان کا ذکر کہ جی آرمی چیف جو ہیں عاصم منیر لندن پلان کے تحت آئے ہیں پاکستان کے آرمی چیف، اور وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اس کمٹمنٹ میں ہے کہ جی میں آپ کو آرمی چیف بناؤں گا اور آپ نے عمران خان کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ آرمی چیف پر براہ راست الزام لگانا۔ ادھر سے پریس کانفرنسز ہوئیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس کی۔ ارشد شریف کا معاملہ، عمران خان صاحب نے فوج کے گلے ڈالنے کی کوشش کی، اس کا جواب آیا پریس کانفرنس میں۔ اور 9 مئی کے واقعات کے بعد تو عمران خان صاحب کو ملک دشمن گروہ، دہشت گرد اور نہ جانے کیا کہا گیا، باضابطہ پریس ریلیزز میں اور پریس کانفرنسز میں کہا گیا۔ تو کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کون عمران خان صاحب کو سیاست سے، جو ظاہر ہے وہی جو لائے تھے وہی باہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہا تھا نا باجوہ صاحب نے کہ جی ہمارے سر پر عمران خان صاحب کے عشق کا بھوت سوار تھا، تو اسی عشق میں عمران خان صاحب کو لا کر انہوں نے پاکستان کا جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان ٹھیک ہے، ملک کے ساتھ تو جو کچھ ہوا، ادارے کے ساتھ عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا، عمران خان صاحب اپنے ویلاگز میں کہتے ہیں کہ جی جب مجھے فوجی کمانڈوز گرفتار کریں گے، رینجرز گرفتار کریں گے تو پھر میرے لوگ جو ہے وہ GHQ جا کر احتجاج نہ کریں اور کور کمانڈر ہاؤس میں نہ گھسیں تو کدھر جائیں، عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے۔ تو لہٰذا معاملات بالکل کھلے ہوئے صاف نظر آ رہے ہیں۔ اس میں خان صاحب کو ابھی تک بچا کر رکھا ہوا ہے چیف جسٹس صاحب کی محبت نے۔ انہوں نے عمران خان صاحب کو وہ ریلیف دیا جس کا کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عمران خان صاحب کے لیے پاکستان کی عدالتوں سے کسی بھی قسم کا قانونی ایکشن ایون عدالتوں کو نہیں لینے دیا گیا۔ اب چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ پورا 1 مہینہ ان کے پاس، 1 مہینے سے بھی کچھ 2-3 دن کم رہ گئے، تو وہ ان کے پاس وقت کم ہے۔
چیف جسٹس صاحب کے پاس، وہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو عمران خان صاحب کو پھنسا کر جیل ڈالنے اور نااہل کر کے سزا دے کر سیاست سے باہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا جن کی خواہش ہے، ان کے پاس وقت ہی وقت ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آج سے جو شروع ہو رہا ہے ہفتہ اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ اب توشہ خانہ پر میں ایک ایک بات کروں گا، ایک ایک کیس پر۔ توشہ خانہ کی جو آخری سماعت تھی اس پر عمران خان صاحب نہیں گئے تھے، اس سے پہلے جو سماعت تھی اس پر نہیں گئے تھے۔ 7 ماہ سے عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کے جو فوجداری مقدمہ ہے الیکشن کمیشن کی درخواست پر ایڈیشنل سیشن کورٹ میں چل رہا ہے، عمران خان نہیں جا رہے۔ اس لیے نہیں جا رہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اس بات کا یقین ہے کہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے اپنے آپ کو بچانے، دفاع میں کچھ نہیں ہے، وہ ثبوت نہیں ہے، اور جو الیکشن کمیشن کا مقدمہ ہے بہت اسٹرانگ ہے۔ چیزیں عمران خان صاحب نے اٹھائی ہیں توشہ خانہ سے، چیزیں عمران خان صاحب نے بیچی ہیں، خریدی کیسے تھی اپنا توشہ خانہ سے، کوئی رسید، کوئی بینک کے ذریعے جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کا کوئی حساب کتاب کوئی نہیں ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب توشہ خانہ میں نہیں پیش ہوتے۔ اب دیکھیں القادر ٹرسٹ کیس ہے، اس میں وہ نیب کی پیشیاں بھگت رہے ہیں، دیگر مقدمات دہشت گردی کے جو عمران خان صاحب پر وہاں جا رہے ہیں، یہاں تک کہ JIT میں چلے گئے 9 مئی کے حوالے سے، وہاں پر پولیس کو جا کر ایک سوا گھنٹہ انہوں نے اپنا سوالوں کے جواب دیے۔ سوالوں کے جواب کیا دیے؟ الٹے سوال کر کے آ گئے، دھمکی دے کر آ گئے، لیکن بہرحال وہاں جا رہے ہیں، توشہ خانہ کے معاملے میں نہیں آ رہے۔ اب آج وہ پیش ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔ جج صاحب ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں وہ بہت غصے میں تھے عمران خان صاحب کے اوپر کہ جی 7 ماہ سے مقدمہ چل رہا ہے اور یہ صاحب آ نہیں رہے۔ تو وہ مقدمہ ظاہر ہے اب وہ ٹرائل کی اس کا آغاز ہو چکا ہوا ہے، تو گزشتہ سماعت پر دلائل چلائل وہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے دینے تھے، تو الیکشن کمیشن کے وکیل جو امجد پرویز صاحب وہ خود تھے نہیں، تو اب ان کے دلائل ہوں گے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے وکلاء کے دلائل ہوں گے اور اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ چلا جائے گا ظاہر ہے اس میں سزا کی طرف، فیصلے کی طرف۔ پھر سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ الگ بات، لیکن عمران خان صاحب کو اس بات کا یقین ہے کہ ان کو سزا ہوگی۔ اس میں ایک چیز عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کے معاملے میں غلطی کی ہے نا، وہ یہ کہ جب یہ مقدمہ 7 ماہ پہلے درج ہوا تھا، عمران خان صاحب نا روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی درخواست کرتے، روزانہ کی بنیاد پر سماعت کروا کے اپنے آپ کو یا تو وہاں سے بری کروا دیتے یا سزا دلوا دیتے۔ سزا دلوانے کے بعد ہائی کورٹ جاتے، ہائی کورٹ میں اپیل لے جاتے، ہائی کورٹ سے اپیل پھر سپریم کورٹ میں چلی جاتی، چیف جسٹس صاحب جسٹس عمر رضا بندیال صاحب ہوتے موجود، اور عمران خان صاحب کو کافی سارا ریلیف مل جاتا، بچت ہو جاتی۔ لیکن اب وہ چیف جسٹس صاحب جانے والے ہیں اور مقدمہ ٹرائل کی سٹیج پر چلا گیا ہوا ہے۔ ادھر نیب میں القادر ٹرسٹ کیس کا معاملہ جو ہے وہ انکوائری سٹیج سے وہ چلا گیا ہوا ہے انویسٹیگیشن کے مرحلے میں۔ تو خان صاحب سے بنیادی غلطیاں ہوئی ہیں، وہ اس معاملے کو اگر چیف جسٹس صاحب کی موجودگی میں نپٹوا دیتے، کچھ کر لیتے تو بچت ہو جاتی۔ تو بہرحال تو ایک توشہ خانہ کا ٹرائل شروع ہو رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ہوگا۔ پہلے تو پرانی کچہری میں تھا، اب نئی کچہری میں بھی شفٹ ہو گیا، تو نئے جوش جذبے اور ولولے کے ساتھ جج صاحب نے کہا تھا کہ ہم یہ مقدمہ سنیں گے، تو نیا جوش جذبہ اور ولولہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بچت عمران خان صاحب کس مقدمے میں عمران خان صاحب کو نظر نہیں آ رہی، ہمیں نہیں پتہ، خان صاحب کو نظر نہیں آ رہی۔ وہ بار بار کہتے ہیں اپنے ویلاگس میں کہ جی انہوں نے مجھے نائل کر دینا، انہوں نے مجھے سزا دے کر جیل بھیج دینا، انہوں نے مجھے گرفتار کرنا۔ تو یہ 2 معاملات ہیں جو اس سٹیج پر ہیں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ بعد میں چیف جسٹس صاحب رہا کروا دیں، ایک اور بات ہے۔ دوسرا معاملہ ہے فوجی عدالتوں کا۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا تاریخ ہے، عمران خان صاحب کے پاس اپنے حق میں کوئی دلیل نہیں ہے اپنے دفاع میں۔ ایک سوال کرتے ہیں کہ جس کا بینیفیشری کون ہے، کس کو فائدہ ہوا، پھر ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ جی میرے لوگ اگر مجھے فوج گرفتار کرے گی تو میرے لوگ GHQ اور کور کمانڈر ہاؤس نہ جائیں تو کدھر جائیں، گویا اعتراف جرم کر رہے ہیں عمران خان صاحب۔ فوجی عدالتوں سے عمران خان صاحب کی بچت صرف ایک صورت میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ فوجی عدالتوں کے خلاف عمران خان صاحب کی پٹیشن، اعتزاز احسن صاحب کی پٹیشن، سابق چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب کی، اور ایک اور پٹیشن تھے 1-2، ان کا فیصلہ چیف جسٹس صاحب روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر کے اپنی موجودگی میں کر جائیں۔ اور چیف جسٹس صاحب کی کوشش یہی ہوگی، یا جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، چیف جسٹس صاحب کی کوشش ہو نہ ہو، کہ وہ نگران حکومت سے پہلے اس معاملے کو نمٹا دیں، یعنی فوجی عدالتوں کو
کالعدم قرار دیتے. لیکن کیسے؟ وہ اپنا جو انعام الرحیم وکیل جو ہے مسنگ پرسنس کے، انہوں نے فوجی عدالتوں کے فیصلے جو ہوئے تھے اس میں انہوں نے الگ سے درخواست دائر کی ہوئی ہے. تو وہ چیف جسٹس صاحب پھنسے ہوئے ہیں بیچ میں کہ وہ اپنے ہی دور میں، ان کے دور میں فوجی عدالتوں کو روکا نہیں گیا تھا. اب کیسے روکیں گے تو ظاہر معاملات گڑبڑ ہوں گے. تو وہ عمران خان صاحب کی فوجی عدالتوں کے معاملے سے بھی بچت ممکن نظر نہیں آ رہی. لیکن اگر محبت شعبت کام کر جائے تو پھر چیف جسٹس شاید عمران خان صاحب کو فوجی عدالتوں سے بچا لے. لیکن بہرحال پھر وہی کہ اصل چیز یہ ہے کہ وقت کم ہے چیف جسٹس صاحب کے پاس. اگر روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کریں گے تو 8 10 15 سماعتیں کر سکیں گے اور اس کے بعد فیصلے کی اس میں چلے جائیں شاید اسٹیج پر معاملہ. لیکن اگر اسی طرح جس طرح 27 جون کو آخری سماعت ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہوگی کل سماعت ہوگی 18 کو، تو اگر اس طرح چلے گا معاملہ تو پھر ایک ہی سماعت ہوگی نا. ایک اب ہوگی، دوسری چیف جسٹس صاحب کی رخصتی کے بعد آ جائے گی، یا اس سے ایک پہلے اور ایک بعد میں، 2 یا 3 سماعتوں میں تو پھر معاملہ ختم نہیں ہوگا. تو لہٰذا عمران خان صاحب کی بچت چیف جسٹس صاحب جو کرنا چاہ رہے کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، یہ اہم سوال ہے. اصل چیز یہ ہے کہ فوجی عدالتیں جو فوجی عدالتوں سے بھی بچا لے اگر عمران خان صاحب کو چیف جسٹس صاحب، تو دہشت گردی کی عدالتوں میں تو معاملہ جائے گا. ابھی تک عمران خان صاحب کو فوجی عدالتوں سے چیف جسٹس صاحب نے تو بچایا ہی ہوگا، لیکن آصف زرداری اور نواز شریف نے الگ سے بچایا ہوا ہے کہ جی اگر آج ہم کسی سیاستدان کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہونے دیتے ہیں، کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کا، تو پھر کل کو ہمارا بھی ہو سکتا ہے. بھائی ہم بھی سیاستدان ہیں. لیکن اب ان کی حکومت بھی ختم ہونے جا رہی ہے 8 اگست کو یا 10 اگست کو، تو وہ بھی گھر چلے جائیں گے. تو اس کے بعد معاملہ نگران حکومت کے پاس آ جائے گا. تو پھر نگران حکومت مخالفت کیوں کرے گی؟ نگران حکومت تو نہیں کرے گی مخالفت. تو چیف جسٹس صاحب، اس لیے میں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب یہ شاید چاہیں گے، یا عمران خان صاحب کی بچت اسی صورت میں ہوگی کہ چیف جسٹس صاحب نگران حکومت کے آنے سے پہلے یہ معاملہ نپٹا دیں. نہیں نپٹائیں گے تو اس کے بعد نگران حکومت کے آنے کے بعد بھی چیف صاحب کے پاس 1 مہینہ اور ہوگا، تو کتنا ایک معاملہ چلا لیں گے. دوسرا، عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے ہی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو تھا اس پر عمل درآمد روکا گیا تھا. وہ قانون بنا اس لیے تھا کہ یہ دیکھا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف یا عمران خان صاحب کی پٹیشنز سپریم کورٹ میں جاتی تھیں، اور ادھر یہ ہوتا تھا کہ جناب چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ 4-5 جج صاحبان جو، یا 8 جج صاحبان جو ٹوٹل ہیں چیف جسٹس صاحب کہا جاتا ہے کہ جو ان کے ہم خیال ہیں، ان میں سے کبھی 3 کا، کبھی 2 کا، کبھی 5 کا بینچ بنا لیتے تھے اور وہی معاملات سنتے تھے. چاہے وہ پنجاب کے الیکشن کا معاملہ ہو، 63A کا معاملہ ہو، چاہے پھر وہ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ ہو، چاہے پھر وہ معاملہ جو ہے وہ اس سے پہلے پنجاب کے انتخابات کا معاملہ ہو. وہ ایک ہی طرح کا بینچ بنا کر بیٹھ جاتے تھے. یہ صرف فوجی عدالتوں کے معاملے میں انہوں نے 9 رکنی بینچ بنایا تھا، اور اس 9 رکنی بینچ میں بھی جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ میں اس عدالت کو عدالت نہیں مانتا جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا. جسٹس طارق مسعود صاحب نے بھی یہی بات کی، وہ بھی نکل گئے، انہوں نے کہا ہم یہ نہیں سنیں گے. پھر منصور علی شاہ صاحب کے اوپر اعتراض آ گیا، وہ بھی الگ ہو گئے. انہوں نے بھی کہا کہ لارجر بینچ اپنا فل کورٹ بنایا جائے. پھر یہی آفریدی صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے یہ آفریدی صاحب بینچ میں کا حصہ ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ اس معاملے میں فل کورٹ ہونا چاہیے. تو اس طرح کے چیف جسٹس کے رویے کی وجہ سے کہ وہ ہر عمران خان صاحب کے خلاف آنے والا، یا عمران خان جو خود پٹیشنز لے کر آتے تھے، عمران خان صاحب کے حق میں فیصلے ہوتے تھے. تو اس لیے پھر یہ پارلیمنٹ نے قانون بنایا کہ جناب جو 184(3) کے تحت یا از خود نوٹس کیسز ہوں گے یا مفاد عامہ کے جو معاملات ہوں گے، اس پر جو بینچز بنیں گے اس کے لیے 3 رکنی کمیٹی ہوگی چیف جسٹس کی سربراہی میں، اور ان کے ساتھ 2 سینئر موسٹ جج صاحبان ہوں گے. وہ فیصلہ کریں گے کہ از خود نوٹس ہوتا ہے، بنتا ہے، نہیں بنتا، اور پھر بینچ کون سا بنے گا. یہ قانون بن گیا، اور قانون بننے سے یعنی مکمل ہونے سے پہلے تمام مراحل قانون کے منظور ہونے سے پہلے، قانون صدر صاحب کی کے دستخط سے پہلے ہی چیف جسٹس صاحب نے 8 رکنی بینچ بنا کر وہی 8 رکنی لوگ، وہی جسٹس بندیال صاحب خود، اعجاز الاحسن، منیب اختر صاحب، محمد علی مظہر علی اکبر نقوی صاحب،
عائشہ ملک صاحبہ، حسن اظہر رضوی اور شاہد وحید صاحب، یہ سارے بٹھا کر انہوں نے اسٹے دے دیا، روک دیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو۔ وہ بھی اس پر بھی کہا گیا جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی اور دیگر جج صاحبان کی طرف سے کہ یہ تو سارا کچھ پولیٹیکل ہو رہا ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کو بچانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کی بھی سماعت جو ہے وہ 21 کو ہوگی۔ تو یہ سارے معاملات جو براہ راست عمران خان صاحب کی سیاست، عمران خان صاحب کو سیاست سے باہر کرنے اور عمران خان صاحب کو بچانے سے جڑے ہیں، اور یہ سارے اسی ہفتے سے، آج سے ہفتہ شروع ہو رہا ہے، اس میں ان کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون تگڑا ہوتا ہے، وہ جن کے پاس وقت کم ہے یا وہ جن کے پاس وقت ہی وقت ہے اور طاقت بھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔